مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ساتواں کلمہ سپردگی کا کلمہ، پھر دوبارہ ملاپ کا کلمہ، لوکا 23 باب 46 آیت۔ یہ حوالہ نکالیں، لوکا 23 باب 46 آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پہلے کلمہ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ مفسرین خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 3 کلمات دوسروں کے لیے اور چوتھے سے 7ویں کلمے تک اپنی ذات کے لیے۔ 7واں کلمہ دوسرے حصہ میں آخری کلمہ ہے جو اس نے اپنی ذات اقدس کے لیے کہا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے تمام واقعات چاروں اناجیل کے مصنفین نے بڑے منفرد انداز میں بیان کیے ہیں۔ اگرچہ تمام واقعات کی ترتیب یکساں نہیں، لیکن چاروں مبشرین کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا غالب مضمون بنی انسان کے گناہوں کا کفارہ اور نجات ہے۔ مثلاً مقدس لوکا، جس نے خداوند یسوع مسیح کا 7واں صلیبی کلمہ قلم بند کیا، اس کے قائرین غیر یہودی اقوام ہیں، اور اس کی تحریر کا زور خداوند یسوع مسیح کو بے گناہ ثابت کرنے پر ہے۔ لوکا 23 باب 15 تا 20 آیت۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو صلیبی موت کو انصاف اور عدل کے تقاضوں کے سراسر منافی سمجھتا ہے، بلکہ اس کی نظریں اس پر مرکوز ہیں جو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس کی تحریر اس بات کا اعلان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ چوتھے اور 7ویں کلمہ میں تعلق، چونکہ خداوند یسوع مسیح بنی انسان کے گناہ تھے اور خدا کی پاک ذات گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے 3 گھنٹے کی یہ تاریکی خدا کی بنی انسان کے گناہ کے خلاف یسوع مسیح پر عدالت اور جدائی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تاریکی اس لیے بھی تھی کہ جو مظالم نجات دہندہ پر ڈھائے جا رہے تھے، نہ کوئی زبان ان کا بیان کر سکتی ہے، اور نہ ہی آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی قلم اس کا احاطہ کر سکتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کی عدالتی زبان میں یہ تاریکی صرف اور صرف ایک بیٹے کی باپ سے جدائی ہے، جس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے اپنے چوتھے کلمے ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ 7واں کلمہ میں بیٹے نے آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں کہہ کر باپ سے آج سر نو ملاپ کا اعلان کیا۔ 7ویں کلمے کا پس منظر، ہم 7 صلیبی کلمات کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 3 کلمات روشنی میں، جبکہ چوتھے کلمہ سے 7ویں کلمہ تک اندھیرے میں کہے گئے، کیونکہ چوتھے اور 7ویں کلمہ کے بارے میں مقدس متی رسول اور مقدس لوکا یوں لکھتے ہیں کہ 7واں کلمہ میں خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی بار اپنی جان نذرانہ کے طور پر اپنے باپ کے سپرد کی اور کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا مصدر خود خدا ہے، لہٰذا خداوند یسوع مسیح کا باپ بھی خدا ہی ہوا۔ یہ ایک روحانی رشتہ کا نام ہے، اور اسی تعلق سے اس نے بنی انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا اور ان کی نجات کے منصوبہ کو مکمل کر کے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ 7ویں کلمہ کی تقسیم،
اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا۔ ساتواں کلمہ بلند آواز میں کہنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صلیب پر مرتے وقت کسی میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ زوردار آواز نکال سکے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ساتواں کلمہ بڑی آواز سے کہا۔ بڑی آواز کے لیے یونانی لفظ فونے میگالے استعمال ہوا ہے، جس سے مراد زور سے آواز نکالنا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس لیے وہ مرتے وقت بھی اپنی کامیابی کا نعرہ پوری آواز کے ساتھ بلند کرتا ہے، جو اس کے اس رضاکارانہ عمل اور ہوش و حواس میں رہنے کی دلیل ہے۔ اے باپ، پاتر، علم اشتیاق میں پاتر یونانی لفظ پاتیر کی حالت ندا یعنی ہے۔ پاتیر آرامی زبان کے لفظ ابا کا یونانی ترجمہ ہے۔ اے باپ کے تفصیلی مطالعہ کے لیے پہلا کلمہ کو ملاحظہ کیجیے۔ میں اپنی روح، پینوما، روح کے لیے عبرانی زبان میں لفظ رواح، جو عبرانی زبان کے 3 حروف ریش، واو، فیت سے مل کر بنا ہے، اور یونانی زبان میں پینوما استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ناک سے سانس باہر نکالنا اور تیز ہوا یا آندھی کے ہیں۔ بعض اوقات اسے عبرانی زبان کے لفظ نفش بامعنی زندگی کے مترادف استعمال کیا گیا ہے، لیکن رواح یا پینوما سے مراد زندگی ہے، زندگی نہیں بلکہ زندگی کا منبع ہے، جسے 7ویں کلمہ میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہے۔ انہی معنوں میں یہ لفظ پرانے عہد نامہ میں 378 اور نئے عہد نامہ میں 220 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یونانی کے گرامر میں پینوما بے جنس ہے، اس لیے اسے اس سے پہلے اس میں صفت لگا کر بھی اس کے معنی تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح کو، جو اس کے بدن میں زندگی کا مرکز تھی، اپنے باپ کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خیال رہے کہ لفظ روح اردو زبان میں مؤنث ہے، لیکن یونانی گرامر میں بے جنس یعنی نہ مؤنث نہ مذکر۔ اس لیے بائبل مقدس کے اردو ترجمہ میں پرانے عہد نامہ میں یہ عام طور پر مؤنث ہی استعمال ہوا ہے۔ روح یعنی خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے۔ نئے عہد نامہ میں وہاں اسے مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں، تیرے ہاتھوں کے لیے یونانی لفظ خیراس، یونانی گرامر میں اس میں مؤنث جمع کی مفعولی حالت ہے، جو یونانی زبان کے بنیادی اس میں مؤنث خیر سے ماخوذ ہے، جس کے حقیقی معنی انسانی ہاتھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 7ویں کلمہ میں اپنی روح کو خدا کے ہاتھوں میں سونپا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ جواب بہت آسان ہے، خدا روح ہے۔ یوحنا 4:24 آیت۔ خدا چونکہ انسانی جسم نہیں رکھتا، اس لیے یہاں ہاتھوں کو استعاری معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کے لیے عبرانی زبان میں لفظ ید اور یونانی میں خیر استعمال ہوا ہے۔ مزاجی معنوں میں اس سے مراد طاقت، قوت اور اختیار وغیرہ ہیں۔ ہاتھ کا محاورہ استعمال۔ عبرانی زبان میں ہاتھ کو بطور محاورہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
مثلاً خدا کے کاموں کا بیان کرنے کے لیے خدا کے ہاتھ۔ پھر خدا کا ہاتھ اشدیوں پر بھاری ہوا اور ان کو ہلاک کرنے لگا۔ پہلا سیموئیل 5:6۔ یہاں خدا کے ہاتھ بھاری ہونے سے مراد خدا کا اشدیوں کو سزا دینا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ گنتی 11:23۔ یہاں خدا کے ہاتھ چھوٹا ہونے کو بطور محاورہ استعمال اس سوال کے لیے ہے کہ خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے نہیں کر سکتا، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ یہاں خدا کے قوی ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے۔ 7واں صلیبی کلمہ کے الفاظ کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں سے مراد یہ ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیری طاقت، تیری قوت، تیری مرضی اور تیرے اختیار میں سونپتا ہوں، جس سے خداوند یسوع مسیح کے اپنے باپ پر اعتماد کا ثبوت ملتا ہے۔ سونپتا ہوں کے لیے یونانی زبان کا لفظ پیراتھیتمائے، یونانی زبان کے لیے بنیادی فعل پاراتھیتمی کا صیغہ واحد متکلم ہے، جس کے معنی میں سونپتا ہوں، میں سپرد کرتا ہوں، میں حفاظت میں دیتا ہوں، میں امانت میں رکھتا ہوں اور میں جمع کرواتا ہوں وغیرہ کے ہیں۔ جیسے بینک میں روپیہ اس غرض سے جمع کروایا جاتا ہے کہ بعد میں نکلوایا جا سکے، لہٰذا خداوند یسوع مسیح کا اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپنے میں اسے واپس لے لینے کا تاثر موجود ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے زندہ ہونے تک وہ اپنی روح بطور امانت اپنے باپ کے سپرد کر رہا ہے۔ اس لیے یسوع بڑی آواز سے پکار کر کہتا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ کہہ کر کے لیے یونانی زبان میں لفظ ایپیون استعمال ہوا ہے، جو فعل ماضی ترکیبی ہے، جس کا مطلب ہے کہہ چکنے کے فوراً بعد، یعنی یسوع مسیح نے 7واں کلمہ کے الفاظ ہیں، اور فوراً کہے اور فوراً دم دے دیا۔ یونانی زبان میں دم دے دیا کے لیے بھی بڑا دلچسپ لفظ ہے ایکسیپ نیوسن۔ ایکپینو کا فعل ماضی مکلم صیغہ واحد غائب ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے ایک ہی بار دم دینے کو ظاہر کرتا ہے، جو اس نے اپنی مرضی سے ہوش و حواس میں دیا۔ ولیم بارکلے اس کی اصطلاح کی یوں تشریح کرتا ہے، جیسے ایک شخص اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر تکیہ پر سر رکھ کر سو جاتا ہے، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح نے بنی انسان کی نجات کے لیے کام مکمل کر کے تکیہ پر سر رکھ کر سو گیا۔ مقدس یوحنا رسول کے مطابق سر جھکا کر جان دے دی، یوحنا 19:23۔ یہودیوں کی سونے کی دعا۔ مقدس لوکا نے خداوند یسوع مسیح کے 7ویں کلمہ کے الفاظ زبور 31:5 کا اقتباس پیش کرتے ہوئے اس میں اے باپ کا اضافہ کیا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر یہودی ماں پر لازم تھا کہ اپنے بچے کو سکھائے، اور وہ ہر شام سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ یقیناً مقدسہ مریم نے بھی یہی دعا خداوند یسوع مسیح کو سکھائی ہوگی، جسے وہ ہر شام پڑھتا ہوگا، جیسے اس نے اے باپ کے اضافہ کے ساتھ صلیب پر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ متی 27:51، مرکس 15:38، لوکا 23:45۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے رد عمل میں ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دراصل مراد یہ ہے کہ اس قربانی سے
وہ جو سردار کہن اور برہ کا دوسرا کردار بذات خود ادا کرتا تھا ایک کامل قربانی ہے، جس کے باعث ایک عام آدمی کی خدا تک رسائی ممکن اور یقینی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے وہ پردہ جو انسان اور خدا کی حضور کے درمیان جدائی کی علامت تھا، اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی تصدیق۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہر دور میں بعض حلقوں کے لیے بڑا سوال بنی رہی ہے۔ ان کے خیال میں خداوند یسوع مسیح کو خدا نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور اس کی جگہ کسی اور کو صلیب دے دیا گیا۔ یہ بات مسیحی ایمان اور عقیدہ کے سراسر منافی ہے، کیونکہ مذکورہ بالا آیات میں مقدس مرقس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی سرکاری تصدیق اس وقت ہوئی جب ارمتیہ کے یوسف نے پلاطوس سے یسوع کی لاش مانگی اور اس تعجب سے کہ وہ اتنی جلدی مر گیا ہے۔ پس جب یسوع مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو تم میں بعض کس طرح کہتے ہو کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں، اور مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 12 تا 14 آیت۔ چنانچہ میں نے تم کو سب سے پہلے وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 سے 4 آیت۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔